اللہم صلی علی سیدنا و کریمنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا درود ابراہیمی کی برکت اور ایک مشاہدہ۔ یہ مشاہدہ آپ سن کر بہت حیران ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ تو یہ مشاہدہ ایک حاجی اشرف صاحب جو حج اور عمرے کی سعادت سے واپس آ رہے تھے، وہ حج پر گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ ان کو ایک ملاقات ہوئی، ایک مبارک آباد کے دوران ملاقات ہوئی، جو کہنے لگا کہ یار خالد کا دور تھا، خالد اس کا دوست تھا، اس کا دوست تھا، ہو گیا کہ درود شریف کی برکت اور کرامت کا ایک عجیب واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی حاجی صاحب آپ سناؤ۔ کہنے لگا کہ میں اپنے گاؤں کے، تو وہاں مسجد میں ایک پرانی جگہ والے قاری صاحب مل گیا۔ نماز کے بعد میں ملاقات، بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، دین کی باتیں ہوتی رہی، چلتے چلتے درود کی برکت تک پہنچے۔ پھر وہ قاری صاحب کہنے لگے کہ حاجی صاحب آپ کو میں درود پاک کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ کافی عرصے سے پہلے حج پر گیا تھا۔ ایک دن میں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، تو حاجی صاحب کہتا ہے کہ میرے سامنے بزرگ بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے آگے ایک پاکستانی کارڈ بھی تھا۔ وہ سوچنے لگا یہ پاکستان سے آیا ہوا ہے، چلو میں اس سے سلام دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ وہ کہتا ہے کہ پوچھا کہ کہاں سے آیا؟ بزرگ بولا کہ پاکستان شہر بہاول پور سے آیا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کہاں آتے ہو؟ تو ایک بزرگ نے کہا کہ میں لمبی سانس لے کر کہا کہ قاری صاحب 22 سال ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے 22 سال ہو گئے کہ میں یہاں آتا ہوں۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا کہ اچھا آپ 22 سال سے یہاں آ رہے ہو، تو آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ مزدوری بھی کرتا ہے اور یہ سن کر مجھے تعجب ہو کہ آپ مزدوری بھی کرتے ہو، تو ماشاءاللہ ہر سال یہاں آتے ہو، آپ اسواس کہاں سے لیتے ہو؟ کیونکہ وہ کہنے لگا کہ میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، تو درود ابراہیمی کی برکت سے، اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کرم کیا ہے کہ اس طرح کے جب میں درود ابراہیم پڑھتا ہوں، شروع کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے رو کر دعا مانگتا ہوں نا، تو مجھے اپنے گھر کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، مطلب اللہ پاک اپنے گھر کا دیدار کراتا ہے۔ چنانچہ کچھ دن اللہ کا ایک بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ حج پر آ جائیں، تو میرے ذمہ دار یوں ہی حج عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پہلی مرتبہ آ گیا، اور غلاف پر پکڑ کر میں نے بھی پھر دعا مانگی، یا اللہ مجھے ہر سال یہاں آنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بہت خوش ہوتا ہوں کہ یہ در کعبہ پر اور میری دعائیں قبولیت کا شرف ہوتی ہے۔ تو 22 سال ہو گئے، میں ہر سال کوئی نہ کوئی بندہ آ کر مجھے یہ حج پر بھیجوا دیتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں سمجھ ساری کائنات درود شریف کی برکت سے، ساری جو برکت درود شریف کی برکت ہے۔ ہر سال درود بھی، یہ سن کر درود بابا جی بھی درود شریف ابراہیم کا کوئی بھی خاص زیارت بات بتائیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ ایک خاص بات یہ کہ مجھے بتائے نہیں چلتا ہے کہ آپ حرم شریف میں بیٹھے ہو، میں مناسب نہیں ہے۔ 22 سال کے مجھے حرم شریف میں آتا ہوں، ہر سال خانہ کعبہ آتا ہوں، دروازے کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگتا ہوں، تو اللہ پاک مجھے اپنے گھر کا داخل بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود ابراہیم سے دعا بھی مانگتا ہوں، ٹکٹ بھی مل جاتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے یہ جنرل ضیاء الحق کی دور کی حکومت کی بات ہے۔ یہ دیکھ کر جنرل ضیاء الحق مرحوم صاحب نے حرم شریف میں داخل ہوتے ہوئے ان کی کعبے کے شریف کے دروازے کھولے گیا تھا، تو جنرل صاحب اندر داخل ہوئے، کچھ بار دیر آ گئے تو دروازہ بند کیا گیا، دروازہ کھولا۔ چنانچہ 3-4 دن اس طرح درود ابراہیم پڑھ کر خانہ کعبہ کی دعائیں مانگتا رہتا ہوں، اور میری ٹکٹیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں ڈرتے ہو، ڈالو؟ عربی کہنے لگے کہ مجھے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بھی ہوئی ہے، اور حکم ہوا ہے کہ فلانا بن فلانا جگہ بیٹھا ہو، اس کے پاس جاؤ، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو، اس کے اندر چلیں جو۔ تو میں آنکھوں سے ڈھال ہو گیا، زبان پر شکری کرنے، اور عربی کا دروازہ کھولا تو کہنے لگا کہ 22 سال میں آپ کو یہ خاص باتیں درود ابراہیم کی فضیلت ہو گئی ہے۔ درود ابراہیم کی بہت فضیلت ہے، ہر سال حج پر جاتا ہے، سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے دے۔